Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ناظرین، جس طرح ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں انٹرنیٹ اور گیجٹس کے استعمال کے فوائد کی بات کی، ہم اس ویڈیو میں گیجٹس یا انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے جو ان کے نقصانات ہیں ان کا بڑا سرسری سا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گیجٹس کا زیادہ استعمال اور ان کنٹرولڈ استعمال وہ آپ کو بہت سارے نہ صرف ذہنی جسمانی پرابلم سے دوچار کرتا ہے بلکہ آپ کے اندر بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بچوں میں جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں گا کہ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ کا پروسیس ہے وہ متاثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر بچے سے آپ پوچھیں کہ 2+2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ پروسیس کرے گا، سوچے گا اور پھر آپ کو جواب دے گا کہ 2+2 جو ہے 4 ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گیجٹس کے استعمال کا عادی ہے تو وہ بڑی آسانی سے بہت جلدی کیلکولیٹر یا اپنے فون پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس سے اس کا جو پروسیسنگ کرنے کا عمل ہے اپنے اندر، اپنے ذہن کے اندر، وہ متاثر ہوتا ہے اور اس سے اس کی سوچنے کی اور مشاہدہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ بچے بہت جلدی میں کیونکہ وہ بزی ہوتے ہیں کسی نہ کسی گیم میں، کچھ نہ کچھ ایپ وہ کھول کے اس پہ اس کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بڑا ریفلیکس ایکشن کے طور پہ جواب دیتے ہیں، بغیر سوچے، بغیر پروسیس کیے، تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، جو اس کام سے وہ دور نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انفارچونیٹلی ایک بیڈ بیہیویئر ہے جو بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت متاثر ہوتی ہیں۔ بچے اگر گیجٹس پہ ہر وقت لگے رہیں گے تو وہ باہر جا کے بچوں کے ساتھ فزیکلی انٹریکٹ نہیں کر سکتے، ان سے دوستیاں نہیں بنا سکتے، ان کے ساتھ اسپورٹس نہیں کھیل سکتے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ان کی سوشلائزنگ کیپیبلٹی کم ہو جائے گی، ان کی جو دوسروں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، دوسروں سے سیکھنے کی صلاحیت ہے، دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ کم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے ان کو آگے جا کے زندگی میں بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑیں گے۔ دوسروں کے ساتھ ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کس طرح سے، کس انداز سے انٹریکٹ کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے لوگ یہ سمجھنا ہے کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ امپیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیلف آرگنائزیشن بڑی متاثر ہوتی ہے۔ اگر ایک بچہ جس نے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرنا ہے، وہ اگر گیجٹس پہ 1 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے لگاتا ہے، آدھے گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے لگاتا ہے، تو اس سے اس کی باقی کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ان کے بعد اس پہ وقت نہیں بچتا کہ وہ اپنی چیزوں کو ریگولرائز کر سکے یا ٹائم ٹیبل کے مطابق پرفارم کر سکے، تو اس کا جو ڈسپلن ہے لائف کا وہ بہت بری حد تک متاثر ہوتا ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ہیلتھ پرابلمز ایون بڑوں میں بھی موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے جو موبائل فونز ہیں فار ایگزامپل، ان کے اندر ریڈیو ویوز ہیں جو کہ جن کا انٹریکشن باڈی کے ساتھ صحت کو متاثر کرتا ہے۔ بیٹری کی ہیٹ، اس کی جو ریڈیشن ہے وہ متاثر کرتی ہے صحت کو، اور اس کی وجہ سے بہت سارے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، عام طور پہ فوکس لوگوں کا بڑا متاثر ہوتا ہے اس سے، وہ پراپرلی فوکس نہیں کر پاتے، فون پہ وہ 4-5 اپلیکیشن پہ بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ، آئی ڈونٹ نو، یوٹیوب، بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا فوکس متاثر ہوتا ہے۔ اور انسان کا ڈیزائن میرے خیال میں اس طرح سے ہے کہ وہ ایک وقت میں، ایک لمحے میں ایک چیز پہ فوکس کر کے پراپر کام کرنے کا اہل ہے۔ اگر وہ بہت ساری چیزوں کو سائملٹینیسلی کرنا شروع کرے گا تو اس کی جو فوکس کی صلاحیت ہے، جو ڈیلیوری ہے، جو کام کو بہتر یا ایکوریٹ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے، لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اسپیشلی بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو بچے اگر زیادہ وقت، یا ہم لوگ خود زیادہ وقت ٹیلی فونس پہ یا گیجٹس پہ گزاریں گے تو ہم ایک دوسرے سے مل کے انٹریکٹ کر کے جو سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے، بڑوں سے جو سیکھتے ہیں، وہ نہیں کر پائیں گے۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو بزرگ ہیں ان کی باتیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا بذات خود ایک بہت بڑی تعلیم ہے، اور اس سے ہم محروم رہتے ہیں۔ بعض اوقات 1000 کتابیں پڑھ کے بھی آپ وہ نہیں سیکھ سکتے جو ایک عالم کا، ایک بزرگ کا، ایک بڑے کا ایک جملہ آپ کو سکھا جاتا ہے۔
تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جس کو ہم ضائع کرتے ہیں، ہم مس کرتے ہیں گیجٹس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ اکیلا پن پیدا ہونا اور اس کی وجہ سے ایگریشن یا ڈپریشن پیدا ہونا، یہ ایک عام سا آؤٹ کم ہے گیجٹس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ اور اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ اس کو ایڈکشن قرار دے دیا گیا۔ اگر بچے بہت زیادہ اس کو استعمال کریں تو ان کو ڈیوائسز ان کا کنٹرول لے لیتی ہیں، وہ اس سے دور نہیں ہٹ پاتے۔ اور اب تو باقی ملکوں میں جو زیادہ ترقی یافتہ ملک بھی ایون ہیں، وہاں بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں بچوں کو یا ایسے لوگوں کو جو کہ گیجٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، نارملائز کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک اچھی خاصی ایڈکشن کا باعث بنتا ہے۔ اب آخر میں صرف یہ کہتا چلوں، ایک دفعہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ گیجٹس بذات خود، انٹرنیٹ کے اوپر جو انفارمیشن ہے بذات خود بہت اچھی چیز ہے، اس کا اچھا یا برا استعمال ہمارے ہاتھ میں۔ تو میں یہ آپ لوگوں سے کہتا چلوں کہ اس کے استعمال کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو اکیلے گیجٹس کو خاص طور پہ اپنے بیڈ رومز میں استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ کامن ایریاز میں آپ سب بیٹھیں، ایک دوسرے کی انٹرسٹ کی چیزیں بے شک اکٹھے بیٹھ کے گیجٹس پہ دیکھیں، تاکہ بچے آپ کے سامنے یہ ایکٹیویٹیز کریں اور ان گیجٹس کی جو بری اور مضر چیزیں ہیں ان سے محفوظ رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔